بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے نا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میں کسی ٹاپک پہ ڈسکشن نہیں کر رہی، لائک کوئی نالج بیسڈ ویڈیو جیسے الیکٹریکل کی نارملی اس چینل کے اوپر ہوتی ہیں. کوئی ٹاپک ہوتا ہے یا زیادہ تر کوئی پاسٹ پیپر ہوتے ہیں یا کسی بک کے اوپر ہم ایم سی کیوز کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں فار اچیونگ اینی تھنگ. جو بھی آپ کا جاب ہے، جیسے پاکستان میں این ٹی ایس کے ٹیسٹ ہیں، پی ٹی ایس کے ٹیسٹ ہیں، کے آر ایل کے جو بھی ٹیسٹ ہے. سو یہ صرف کچھ ڈیٹا ہے جو میں شو کرنا چاہ رہی ہوں، جسٹ فار موٹیویشن. اور تھوڑی سی جو ہم لوگوں کے کانسیپٹس خراب ہوتے ہیں نا کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں، پہلا. اور دوسرا یہ کہ سفارش کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی جو اس سال ڈسکورس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں لیٹسٹ، اس میں کچھ پرابلمس آئی تھیں. 97-98 مارکس کچھ لوگوں نے لیے تھے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن یہ ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ 10% اگر سفارش پہ آ رہے ہیں تو 90% نے میرٹ پہ بھی آنے ہیں، کیونکہ جو سفارش پہ عوام آئے گی انہوں نے تو کوئی کام کرنا نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے کے لیے میرٹ پہ ہائرنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو میرے اپنے کچھ نوٹس ہیں جو میں نے ٹیسٹ پریپریشن کے لیے بنائے تھے. اور ایکچولی میں ایک ایسے آئی نو اے پرسن جس کو این ٹی ڈی سی کے ٹیسٹ کی ریسنٹلی کال آئی تھی 2018 میں، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ ہی میک 4 رجسٹرز فار انٹرویو ٹیسٹ پریپریشن. جیسے نالج آپ نے اپنا پڑھنا ہے، آپ نے ویب سائٹ سے پڑھنا ہے، آپ نے جس طرح سے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. تو دکھانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اب اس طرح سے جابس ٹھیک ہے، جابس کے ایشو ہیں، لیکن اس طرح سے جابس نہیں ہیں کہ آپ ڈگری کر لیں گے تو آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے جاب پکڑائے گا. نو، یو ہیو ٹو کیچ یور سیلف. آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ایکسپیرینس کرنے ہیں. اس کے بعد جا کے جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اینڈ پہ، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. اور اس بات پہ تو سب کا ہی مان ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ بائی سیئنگ کہ آئی ایم اے 2015 گریجویٹ، اور 2019 میں آئی تھنک سو، نہیں 19 میں نہیں، یس 19 کا سٹارٹ تھا، یا 2018 کا اینڈ تھا اور 19 کا سٹارٹ تھا. اس وقت یہ میں ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی سب لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. میرے سے زیادہ کچھ لوگوں کے نوٹس ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے 10 ہو 15 ہو، اس نے اس طرح سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو 2018 کے جنوری میں مجھے میری ایک فرینڈ سے پتہ چلا کہ ہماری ایک اور فرینڈ تھی، اس کی نیپرا میں جاب ہوئی تھی. اور ریگولیٹری اتھارٹی میرے خیال سے آئی تھنک میں اس کو سب سے آئیڈیل جاب کنسیڈر کرتی ہوں، کیونکہ ان کا پیکیج اور ہر چیز آئی تھنک دیٹس کہ ایک انجینئر کے لیے وہ آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے بہترین جو ملے وہ ریگولیٹری اتھارٹی میں، کیونکہ اسی کے انڈر این ٹی ڈی سی وابڈا ڈسکوس. تو مجھے میری فرینڈ نے بتایا کہ اچھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کافی ٹیسٹ دیتے ہیں. جو کچھ لوگ جو ماسٹرز کر رہے ہیں اسلام آباد لاہور میں، ان کے لیے تو ٹیسٹ دینا بھی آسان ہوتا ہے. تو وہ میری فرینڈس تھیں، ان فرینڈ سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹیسٹ دینے کا ان کا پلان نہیں تھا، لیکن وہ آؤٹ تھیں، دے ور آؤٹ فرام دیئر ہوم ٹاؤن. تو وہ ہاسٹلس وغیرہ سے گئی ہوئی تھی، تو وہ ٹیسٹ بھی دینے چلی گئی کہ چلو اب ہم آئے ہوئے تو ہم ٹیسٹ دے دیتے ہیں. اینڈ دے نو نتھنگ. وہ جو اس کا ایڈورٹائزمنٹ تھا دیٹ واز پبلک سیکٹر کا ایڈورٹائزمنٹ تھا. دے ہیو ناٹ مینشن اینی انسٹیٹیوٹ. تو اس دن وہ جب ٹیسٹ دینے گئی تو مجھے ان سے پتہ چلا کہ ٹیسٹ ان کا کافی ٹف تھا. ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئی. وہ اچھا ٹیسٹ نہیں ہوا جیسے دے کے آ جاتے ہیں، اور ایسے ٹیسٹ میں ذرا چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا میرٹ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ایزی ٹیسٹ میں ذرا انسان ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا سب سے اچھا ہوا ہے. تو اس ٹیسٹ میں یہ تھا کہ ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، اینڈ دے جسٹ کیم بیک. ان کو کوئی ہوپ نہیں تھی کہ میں یہاں سے کوئی کال وغیرہ بھی آئے گی. اور پھر یہ ہوا. اچھا تو بعد میں کچھ ایسے ہوا کہ میری دونوں فرینڈس کو نا ادھر سے کال آ گئی. آئی تھنک وہ ٹیسٹ این ٹی ایس نے کنڈکٹ کروایا تھا، ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. تو پھر اس میں یہ تھا کہ دونوں کو انٹرویو کی کال آ گئی. آئی تھنک دے وینٹ اینڈ پریپیئرڈ، یا شاید کچھ انہوں نے دیکھا بھی ہو. انہیں پتہ، اس وقت بھی انہیں نہیں پتہ تھا کہ نیپرا کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں. تو خیر وہ انٹرویو دینے گئے، تو ان میں سے ایک کا انٹرویو بہت اچھا ہوا. شی واز کوائٹ شیور. اور وہ
مطلب شی واز جسٹ ہوپنگ فار دا کال لیٹر. ایک سکس سینس بھی انسان کو بتاتی ہے، لیکن اس کا انٹرویو بھی بہت اچھا ہوا اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے میرا چانس بن رہا ہے نا. تو اس کے بعد مجھے میری دونوں فرینڈس سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے اپنے انٹرویو کی ساری، جیسے فرینڈس میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے جب آپ کو اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت آئی ریئلی لائک دیٹ ٹائم. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ایک فرینڈ کو کافی چانس تھا اور دوسری کو چانس نہیں تھا. اس نے کہا مشکل ہے کہ مجھے کال آئے، بٹ شی واز اسٹل ہوپنگ. خیر جب اس کا وہاں سے لیٹر آ گیا اور اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہو گیا تو اس کی جوائننگ ہو گئی. تو اس ٹائم پہ آنیسٹلی اسپیکنگ 15 میں میری گریجویشن ہوئی تھی، تو 19 میں جنوری میں جا کے ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہوپ ہوئی کہ بھائی ریفرنس سسٹم ہر جگہ نہیں چلتا. آخر اس کی بھی تو میرٹ پہ ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرا کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی تھی. اس سے پہلے میں نے اسٹرگل بھی نہیں کی. آئی ہیونٹ گیو اینی ٹیسٹ نا. تو پھر اس ٹائم پہ اس کے بعد یہ تھا کہ ڈسکوز کی سیٹس آئی تھیں. یس 19 میں ڈسکوز آئی ہے نا. تو اس وقت بھی کافی پرابلمس تھے اور سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ این ٹی ڈی سی میں تو ایسے نہیں ہوا، یہاں پہ تو سفارش چلتی ہے. ڈسکوز میں یہ باتیں زیادہ سننے میں آئی کہ جب این ٹی ڈی سی کے ٹیسٹ تھے تب ریفرنس کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ سفارش ہوگی کہ وہ وٹ ایور. اور جو آئی ایس کو ہے، آئی ایس کو کے جو حالات ہیں، 15 میں انہوں نے ٹیسٹ لینا تھا، پھر پیسے واپس کیے، درمیان میں انہوں نے دوبارہ بھی، مطلب آئی ایس کو کا ذرا زیادہ کیس ڈفرینٹ ہے. تو آئی ہیو سین میری اپنی جونیئرس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، میری اپنی فرینڈس کی ہوئی ہیں آئی ایس کو سے، ان کو کال لیٹر ریسیو ہوئے ہیں اور انہوں نے جوائننگ دی ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہر چیز جو ہے وہ سفارش کے اوپر آئے گی. ایون آئی ایس کو میں بلکہ یہ راحت کی جو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کے کافی نام پبلکلی گروپ میں اناؤنس ہوا تھا، ٹیسٹ پریپریشن گروپس میں، کہ ان لوگوں اس کے مارکس بہت زیادہ تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے کچھ ٹیسٹ میں اس کے 30s میں تھے یا 40s میں تھے یا نہیں اس کے، اور 98 ان آئی ایس کو آئی تھنک سو. تو اسٹل آئی ایس کو میں بھی لوگوں کی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں. لیکن اور بات یہ ہے کہ پھر آپ کو اسٹرگل کرنی ہے. آفٹر یور انجینئرنگ ڈگری یو ہیو ٹو کیچ دا جاب یور سیلف. اور یہ پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کا، آئی تھنک سو. میرے لیے مجھے بہت ایزی لگتا تھا ایز کمپیئر ٹو کہ میں اگر کوئی سبجیکٹ پڑھ رہی ہوتی تھی اپنی گریجویشن یا ماسٹرس کی ڈگری میں، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی ٹاپک دیکھے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایم سی کیوز ہے، 10 ایم سی کیوز آپ نے اسٹڈی کیے ہیں جس میں سے آپ کو 5 آتے ہیں، اور اگر 5 نہیں آتے تو اس میں اس کو آپ نے صرف اس کی ایک اپنا کانسیپٹ اس میں ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور ذری ڈیٹا اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا جس کو آپ نے میمورائز کرنا ہے. تو اٹ از جسٹ دا اسٹوری کہ ٹھیک ہے جابس کے ایشوز ہیں اور ریفرنس کے اوپر بھی اسٹوری آتی ہے. ریفرنس والی باتیں بھی ٹھیک ہے، لیکن اسٹل میرٹ پہ کام ہوتا ہے اور اسٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی گریجویشن کے بعد آپ کو 2-3 سال تو کچھ بھی نہیں ہے منیمم فار اچیونگ، فار ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ فار میکنگ اے کیریئر. اور اسپیشلی الیکٹریکل انجینئرنگ میں دس از ناٹ دا کیس ود سول انجینئرنگ. سول انجینئرنگ میں ذرا جاب زیادہ ہے، آئی نو دس، کیونکہ اس میں کنسٹرکشن کے کام ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے تھے، تو اس میں سول والے جو ہیں وہ بڑی جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ الیکٹریکل والے سیٹل نہیں ہوتے. الیکٹریکل میں بھی جابس ہیں، آتی ہیں جابس. این ٹی ڈی سی از کمنگ اگین، اور اس کے بعد وابڈا آ جائے گی، پھر کسی اور جگہ پہ آ جائے گی. اور ڈسکوز کا تو ذرا ٹائم ہے نا کہ اس نے 3-4 ایئرس کے بعد آنا ہے. تو اٹ از جسٹ کہ آپ ایفرٹ کریں، ہم نے نوٹس بنائیں، ٹیسٹ دیں، ایکسپیرینس آپ کا آئے گا، اس کے بعد ہی کوئی چانس ہے.